بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ باب صدقۃ الفطری، یہ باب صدقہ فطر کے احکام کے بیان میں ہے۔ عزیز طلبہ کرام، صاحب ہدایہ زکوٰۃ کے احکام و مسائل کو بیان کرنے کے بعد یہاں سے صدقۃ الفطر کے احکام و مسائل کو بیان کر رہے ہیں، اور چونکہ دونوں مالی عبادت ہے اس لیے دونوں کو یکے بعد دیگرے بیان کیا ہے، مگر زکوٰۃ فرض ہے اور صدقہ فطر واجب ہے، اور ظاہر ہے کہ فرض کا درجہ واجب سے بڑا ہوا ہے، اس لیے پہلے فرض یعنی زکوٰۃ کے احکام و معارف بیان کیے گئے ہیں، اور پھر واجب یعنی صدقہ فطر کے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ واضح رہے کہ صدقہ فطر کے معنی ہے عطیہ، اور یہاں اس سے وعطیہ مراد ہے جو تقرب الہی کی خاطر دیا جائے۔ صدقہ کی شرعی اور اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ وہ مال جو صلہ رحمی اور عبادت کے طور پر از راہ ترحم دیا جائے، اور صدقے کو صدقہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس سے حصول ثواب میں انسان کی رغبت کا صادق ہونا معلوم ہوتا ہے۔ صدقۃ الفطر صدقہ فطر کے وجوب کی حکمت یہ ہے کہ ماہ رمضان میں فرائض کی ادائیگی میں جو کمی، کوتاہی اور نقصان لازم آتا ہے بندے سے، صدقہ فطر کے ذریعے اس نقصان کی تلافی کی جاتی ہے۔ یا صدقہ فطر کے وجوب کی علت اور حکمت یہ بھی ہے کہ افطار کے دن یعنی عید کے دن، عید کی خوشیوں میں اپنے ساتھ غرباء اور فقراء کو شریک کر لیا جائے، صدقہ فطر کی ادائیگی کے ذریعے۔ عید ایک خوشی کا دن ہے، اور خوشی منانے کا مستحق ہر فرد مسلم ہے، لیکن وہ لوگ جو فقر و فاقہ کے شکار ہے، فقر و فاقہ کی صورت میں ان حضرات کے لیے خوشی کا دن اور خوشی کیا معنی رکھتی ہے، فقر و فاقہ کے ہوتے ہوئے ہاں اگر ان کو کچھ گنجائش حاصل ہو جائے، کچھ وسعت مل جائے
اور کچھ مالی فراوانی ہو جائے تو ایسی صورت میں یہ حضرات بھی عید کی خوشیوں کو منا سکتے ہیں۔ لہذا صاحب نصاب تونگر حضرات پر، مالدار لوگوں پر صدقہ فطر کو واجب کیا گیا ہے تاکہ وہ صدقہ فطر کو ادا کر کے غرباء اور فقراء کو اپنے ساتھ عید کی خوشیوں میں شریک کر سکے اور غرباء اور فقراء بھی عید کی خوشیاں منا سکے۔ ظاہر سی بات ہے صدقہ فطر کا مال اور روپیہ پیسہ جب ان فقراء اور حاجت مند اور ضرورت مند لوگوں تک پہنچے گا تو وہ اس مال و دولت کے ذریعے سے اپنی ضرورتوں کو پوری کریں گے اور عید کی خوشیوں میں مالداروں کے ساتھ یہ بھی شریک ہو سکیں گے۔ قال صدقۃ الفطر واجبۃ علی الحر المسلم اذا كان مالکا لمقدار النصاب فاضلا عن مسکنه وثيابه واثاثه وفرسه وسلاحه وعبيده اما وجوبها فلقوله عليه السلام في خطبته ادوا عن كل حر وعبد صغير او كبير نصف صاع من بر او صاعا من شعير رواه ثعلبة بن صعير العدوي وبمثله يثبت الوجوب لعدم القطع۔ فرماتے ہیں کہ آزاد مسلمان پر صدقہ فطر واجب ہے بشرطے کہ وہ مقدار نصاب کا مالک ہو اور یہ نصاب اس کے گھر، اس کے کپڑے، اس کے گھریلو سامان، اس کے گھوڑے، اس کے ہتھیار اور اس کے خدام سے زائد ہو۔ رہا صدقہ فطر کا وجوب تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے ہے جو آپ نے اپنے خطبے میں فرمایا تھا کہ ہر آزاد اور غلام کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرو، خواہ وہ بڑا ہو یا چھوٹا، نصف سا گیہوں سے اور 1 سا جو سے ادا کرو۔ اسے ثعلبہ ابن سعیر عدوی نے بیان کیا ہے اور اس جیسی حدیث سے وجوب ثابت ہوتا ہے کیونکہ قطعیت نہیں پائی گئی۔ وشرط الحریت لتحقق التملیک والاسلام لیقع قربة والیسار لقوله علیہ السلام لا صدقة الا عن ظہر غنى وهو حجة على الشافعي في قوله يجب على من يملك زيادة على قوت يومه لنفسه وعياله وقدر اليسار بنصاب لتقدر الغناء في الشرع به فاضلا عما ذكر من الأشياء لأنها مستحقة بالحاجة الأصلية والمستحق بالحاجة الأصلية كالمعدوم ولا يشترط فيه النمو ويتعلق بهذا النصاب حرمان الصدقة ووجوب الأضحية والفطر۔ اور حریت کی شرط تحقق تملیک کے لیے ہے اور اسلام کی شرط اس وجہ سے ہے تاکہ یہ صدقہ قربت واقع ہو جائے، اور مالدار ہونے کی شرط اس لیے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ صدقہ تو صرف مالدار سے متحقق ہے، اور یہ حدیث امام شافعی کے خلاف ان کے اس قول میں حجت ہے کہ صدقہ فطر ہر اس شخص پر واجب ہے جو اپنے اور اپنے عیال کی 1 دن سے زیادہ روزی کا مالک ہو، اور مالداری کا اندازہ نصاب کے ساتھ کیا گیا ہے کیونکہ شریعت میں اسی کے ساتھ غنا مقدر ہے، اس حال میں کہ وہ نصاب مذکورہ چیزوں سے فاضل ہو۔
اس لیے کہ یہ چیزیں حاجت اصلیہ کے ساتھ مستحق ہے، اور حاجت اصلیہ کے ساتھ مستحق ہونے والا نصاب معدوم کی طرح ہوتا ہے، اور اس نصاب میں نمو شرط نہیں ہے، اور اس نصاب کے ساتھ صدقہ لینے سے محروم ہونا، قربانی کا واجب ہونا اور صدقہ فطر کا واجب ہونا متعلق ہوگا۔ عزیز طلبہ کرام، صدقہ فطر کے وجوب کی شرائط۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں صدقہ فطر واجب ہے، اور یہ وجوب ہر اس شخص پر ہے جو آزاد ہو، مسلمان ہو، اور ایسے نصاب کا مالک ہو جو اس کی حاجات اصلیہ سے، مثلا رہائشی مکان، پہننے والے کپڑے، اس کے گھوڑے، اس کے نوکر چاکر اور اس کے ہتھیار وغیرہ سے فاضل اور زائد ہو۔ ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ تعالی صدقہ فطر کو فرض قرار دیتے ہیں، اور اس کی فرضیت پر حضرت ابن عمر کی اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ جس کو صاحب بنایہ وغیرہ نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ الفطر صاعا من شعیر او صاعا من تمر على كل حر وعبد ذکرا او انثى۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان آزاد اور غلام پر صدقہ فطر کو فرض قرار دیا ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں صاف طور پر فرض کے صیغے سے صدقہ فطر کو بیان کیا گیا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ صدقہ فطر فرض ہے، مگر ہماری طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں فرض کے معنی میں نہیں، بلکہ اس سے امر اور اوجبہ مراد ہے، امرا اور اوجبہ مراد ہے، اور امر اور ایجاب سے وجوب ہی ثابت ہوتا ہے۔ صدقہ فطر کے واجب ہونے پر ہماری دلیل حضرت ثعلبہ ابن سعیر ادوی کی وہ حدیث ہے جو کتاب میں مذکور ہے، یعنی ادو عن کل حر وعبد صغیرا او کبیرا، اور یہ حدیث خبر واحد ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ خبر واحد دلیل ظنی ہوتی ہے، اور دلیل ظنی سے وجوب ہی ثابت ہو سکتا ہے، فرضیت نہیں ثابت ہو سکتی، کیونکہ فرضیت کے ثبوت کے لیے دلیل قطعی کی ضرورت ہوتی ہے، اسی لیے ہم صدقہ فطر کو واجب کہتے ہیں۔ وشرط الحریتی، فرماتے ہیں کہ وجوب صدقہ فطر کے لیے حریت اور آزادی کی شرط اس لیے لگائی گئی ہے کہ زکوٰۃ کی طرح اس میں بھی تملیک رکن ہے، اور غیر آزاد یعنی غلام خود اپنی ذات کا مالک نہیں ہوتا تو وہ دوسرے کو کیسے مالک بنا سکتا ہے؟ اسی لیے شریعت نے غلام پر تو صدقہ فطر کو واجب نہیں کیا، البتہ غلام کی طرف سے اس کے مولا پر واجب کیا ہے۔ والاسلامی، صدقہ فطر کے وجوب کے لیے مسلمان ہونے کی شرط اس لیے لگائی گئی ہے کہ یہ ایک عبادت ہے، اور کافر عبادت کا اہل ہی نہیں ہے، اور اس کی طرف سے عبادت متحقق ہی نہیں ہے۔ والیساری، فرماتے ہیں کہ وجوب صدقہ فطر کے لیے غنا یعنی صاحب نصاب ہونا بھی شرط ہے، لیکن یاد رہے کہ صاحب نصاب ہونے کی شرط صرف ہمارے یہاں ہے، ورنہ ائمہ ثلاثہ کے یہاں صدقہ فطر میں نصاب شرط نہیں ہے، بلکہ ان حضرات کے یہاں ہر اس شخص پر صدقہ فطر واجب ہے جو اپنی اور اپنے عیال کی ایک دن رات کی روزی سے زیادہ کا مالک ہو۔ صدقہ فطر میں نصاب کے مشروط ہونے پر ہماری دلیل یہ حدیث ہے، لا صدقۃ الا عن ظہر غنی، کہ صدقہ تو صرف مالدار کی طرف سے متحقق ہے، اور شریعت میں اسی شخص کو نصاب ہونا اور شریعت میں اسی شخص کو
نصاب ہونا شرط ہے، اور اس حوالے سے یہ حدیث حضرات ائمہ ثلاثہ کے خلاف حجت ہے۔ وقدر الیسار، اس کا حاصل یہ ہے کہ یسار یعنی مالدار ہونا نصاب کے ساتھ مقدر ہے، کیونکہ شریعت میں وہی شخص غنی کہلاتا ہے جو صاحب نصاب ہو۔ البتہ اس باب میں یہ ضروری ہے کہ مذکورہ نصاب صاحب نصاب کی حاجت اصلیہ سے فارغ ہو، کیونکہ حاجت اصلیہ کے ساتھ جو نصاب مشغول ہوگا وہ معدوم شمار ہوگا، اور جب نصاب ہی معدوم ہوگا تو زکوٰۃ کیسے واجب ہوگی؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس نصاب کا حاجت اصلیہ سے فارغ ہونا بھی ضروری ہے۔ ولا یشترط فیہ النمو، فرماتے ہیں کہ نصاب زکوٰۃ کا نامی ہونا تو شرط ہے، لیکن صدقہ فطر والے نصاب کا نامی ہونا شرط نہیں ہے، کیونکہ صدقہ فطر کے وجوب کے لیے قدرت ممکنہ ضروری ہے، یعنی نصاب کی ملکیت پر قدرت شرط ہے۔ اس لیے بس نصاب کا ہونا ہی صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے کافی ہوگا۔ اس کے برخلاف زکوٰۃ کے نصاب میں قدرت میسرہ شرط ہے، اور میسرہ یسر سے مشتق ہے، اور یسر نمو سے متحقق ہوتا ہے۔ اس لیے زکوٰۃ میں تو نمو کی شرط ہے، مگر صدقہ فطر میں نمو شرط نہیں ہے۔ وَيَتَعَلَّقُ بِهَذَا النِّصَابِ حِرْمَانُ الصَّدَقَةِ، اس عبارت کا حاصل یہ ہے کہ اس نصاب کے ساتھ 3 چیزیں متعلق ہوگی، یعنی جو شخص نصاب غیر نامی کا مالک ہوگا اس کے لیے سب سے پہلے تو صدقہ فطر وغیرہ لینا حرام ہوگا، دوسرے اس نصاب کے مالک پر قربانی واجب ہوگی، اور تیسری چیز تو ہوگی ہی، یعنی اس پر صدقہ فطر واجب ہوگا، اس لیے کہ یہ تینوں چیزیں قدرت ممکنہ سے متعلق ہے، اور صدقہ فطر کا وجوب بھی قدرت ممکنہ سے ہی متعلق ہے۔ لہذا صدقہ فطر والے نصاب کے تحت یہ تینوں چیزیں داخل ہوگی، یعنی اس میں اعزہ و اقارب کا نفقہ بھی شامل اور داخل ہوگا۔ صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ واتباعہ وازواجہ وذریاتہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسلیما كثيرا كثيرا۔